نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار ہم سب پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ایسے دین کا پیروکار بنایا جس میں زندگی کے تمام مسائل کے لیے تفصیلی احکام موجود ہیں. عقیدے کا بیان ہو، ایمان کا بیان ہو، عبادات کا بیان ہو، معاملات کا بیان ہو، زندگی کے جو بھی معاملات ہیں، مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے، سب کا بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے دین میں بیان موجود ہے، وضاحت موجود ہے. اور آپ سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ عربی مہینے کا ہمارا یہ چوتھا ہفتہ آپ سب کے مشورے سے آداب کے بیان کے لیے خاص کیا گیا ہے. گزشتہ درس میں سلام کے بعض آداب سے متعلق گفتگو ہوئی تھی اور اس درس سے ہم کھانے پینے کے آداب سے متعلق گفتگو شروع کر رہے ہیں. کھانے پینے کے آداب وہ آداب ہیں جن کی ہمیں روزانہ ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں آدمی کھائے پیے بغیر رہ سکے. کھانا پینا ایک ایسی انسانی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے اسے طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اور ساری حرکت و برکت اس غذا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قوت کا انتظام کیا ہے. اگر بھوک نہ لگے یا بھوک لگے اور کھانا نہ ملے تو کیا حالت ہوگی؟ جو لوگ اس مرحلے سے گزرے ہوں گے انہیں اس کا کچھ اندازہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنی جب آزمائشوں کا ذکر کیا، ابتلاءات کا ذکر کیا، تو اس میں بھوک کا ذکر کیا کہ میں تھوڑا سا بھوک دے کے آزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑا سا ڈر پیدا کر کے اور تھوڑی سی بھوک کے ذریعے سے. اگر پورا ڈر آ جائے تب آدمی برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، جی نہیں سکے گا. اور اگر پوری طرح سے بھوک اس پر غالب ہو جائے اور بھوک نہ مٹ سکے تو بہت ساری تباہی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے اللہ کا عذاب بھی ہے. اگر سخت بھوک آ جائے اور بھوک کو مٹانے والی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا نہ ہو تو یہ سخت عذاب بھی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے ایک ایسی بستی کی جو ایمان والی تھی اور ہر طرف سے اسے روزی مل رہی تھی، بھرپور، آرام دہ، اس کو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہا تھا، لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک کے لباس کا مزہ انہیں چکھا دیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا. اللہ نے نہیں کہا پورا لباس ہی پہنا دیا بھوک کا، پورا خوف کا لباس ہی پہنا دیا. لباس تو پوری طرح ڈھانپ لیتا ہے نا. پچھلے درس میں، عقیدہ کے درس میں یہ بات آئی تھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے اوپر ظلم کا لباس نہیں ڈالا. اسی لیے ظلم کی صحیح تفسیر وہ ظلم ہے جو ایمان پہ چھا جاتا ہے، ایمان کو ختم کر دیتا ہے. وہ ظلم کون سا ہے؟ شرک کا ظلم ہے.
کیونکہ وہ پورے ایمان کو، جب شرک والا ظلم آ جائے تو پھر ایمان کہیں نظر نہیں آتا، پورا کا پورا چھپ جاتا ہے، ڈھک جاتا ہے، تو وہ لباس ہو جاتا ہے اس کا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب ان لوگوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے بھوک کے لباس کا انہیں مزہ چکھایا۔ یہ نہیں کہ پورا بھوک کا لباس پہنا دیا، پورا لباس بھوک کا ہو جائے تب تو تباہ ہو جائیں گے، لیکن ہلکا سا چکھایا اللہ نے کہ کبھی بھوک تو پھر کبھی تھوڑی سی غذا، پھر بھوک پھر غذا۔ اور بھوکا ہونا اور بھوک کے بعد آسودگی ہونا یا سیرابی ہونا، پیٹ بھرنا اور پیاس بجھنا اور بھوک مٹنا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں، یعنی حدیث قدسی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اسے جسے میں کھانا کھلاؤں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کھلائے تو کوئی اور کھلا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلکم عار الا من کسوتہ، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں۔ تو یہ لباس جو ہم نے پہن رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمیں اسے پہننے کی توفیق ملی۔ جو کھانا ملتا ہے کھاتے ہیں، بھوک مٹتا ہے، تو اللہ کی نعمت ہے کہ ہماری بھوک مٹتی ہے۔ تو یہ ابھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اسے کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر مل جائیں، کسی کی بھوک نہ مٹتی ہو اسے مٹا نہیں سکتے، کسی کو بھوک نہیں لگتی اسے لگا نہیں سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ خاص اس کی نعمت ہے جس پر اسی کا شکر ہونا چاہیے اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کے لیے سر جھکنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے سوال کرنا چاہیے۔ آج تو اللہ کی بہت نعمتیں ہیں کھانے پینے کے معاملے میں، اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس وقت بھی متعین ہو کہ صبح میں یہ کھانا ہے اور دوپہر میں یہ کھانا ہے اور شام میں یہ کھانا ہے، اور صبح اور دوپہر کے درمیان میں یہ کھانا ہے اور دوپہر اور شام کے بیچ میں یہ کھانا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس 3 ٹائم ہے، بعض کے پاس 5 ٹائم ہے، اور بعض کے پاس بلا ٹائم ہر وقت کچھ نہ کچھ ہے، دو دانت میں چلتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ سے منہ میں حرکت ہوتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہتے ہیں، چباتے ہی رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے ان کی زندگی کس طرح سے ان نعمتوں سے بہت دور تھی، لیکن اللہ نے ان کو بہت نوازا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم میں 2972 نمبر پر یہ حدیث ہے، انہوں نے اپنے بھتیجے عروہ سے بیان کیا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے، عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی خالہ ہیں، تو عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بھتیجے، ہم چاند دیکھتے تھے، پھر اگلا چاند دیکھتے تھے، پھر اگلا چاند دیکھتے تھے، 3 بار چاند دیکھتے تھے۔ کتنا مہینہ ہو جائے گا؟ 2 مہینے ہو جائیں گے، ایک چاند سے ایک چاند تک 1 مہینہ، اور دوسرے سے تیسرے چاند تک 2 مہینہ ہوگا، یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے۔ وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اور عام طور سے کھانے آگ جلائے بغیر کون سا کھانا بنے گا، کون سا کھانا پکے گا؟ آج کی طرح سے تو الیکٹرک کا انتظام ہے، آگ کے بجائے وہ بھی آگ ہی پیدا کرتا ہے، دوسرے انداز کی آگ، لیکن آگ ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے خالہ، پھر کیسے جیتے تھے، پھر کیسے زندہ رہتے تھے، کیا کھا کے جیتے تھے؟ تو کہا، الاسودان، 2 کالی چیزیں، ایک پانی اور ایک کھجور، یہ کھا کے ہماری زندگی گزرتی تھی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری پڑوسی جن کے پاس دودھاری بکریاں ہوتی تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا تحفہ بھیج دیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں
پلایا کرتے تھے، خود بھی پیتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی، بیویوں کو بھی وہی دودھ پلایا کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ کس طرح سے کھانے کے معاملے میں اور دنیا کے عیش و آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل کس قدر بعید تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ معروف صحابی جن سے تقریباً آدھا دین مروی ہے، حدیث کے سب سے بڑے راوی، ان کا معاملہ کیا ہے، کس طرح سے یہ بھوکا رہا کرتے تھے۔ سلسلے میں صحیح مسلم میں 2038 نمبر کی حدیث، کہتے ہیں کہ ایک دن کی بات ہے یا رات کی بات ہے، دن کی بات ہے یا رات کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی باہر مل گئے، ملاقات ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس وقت گھر سے کیوں نکلے، یہ تو گھر میں آرام کرنے کا وقت ہے، تو اس وقت گھر سے کیوں نکلے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے باہر آئے ہیں، گھر میں بھوک مٹانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں بھی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں جس وجہ سے تم نکلے ہو۔ اس روئے زمین پر سب سے معزز ہستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ قدر والے، عظمت والے، اور آپ کے 2 وزیر جو دنیا میں بھی ساتھ تھے، وفات کے بعد بھی ساتھ ہیں، آپ کی قبریں ساتھ میں ہیں، لیکن کبھی کبھی گھر میں کچھ نہیں، بھوک کی وجہ سے باہر نکلے ہیں، تلاش میں کہ کہیں کوئی رزق اللہ کی طرف سے میسر آ جائے اور بھوک مٹا لیا جائے۔ کہتے ہیں کہ پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ میرے ساتھ چلو، دونوں چل پڑے۔ ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے تو وہ انصاری صحابی گھر پہ نہیں تھے، ان کی بیوی تھیں۔ بیوی نے دیکھا اتنے معزز مہمان میرے گھر پہ آئے ہوئے ہیں، کہا اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نام لے کر کے کہ وہ کہاں ہیں، فلاں کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ میٹھے پانی کا انتظام عرب کی سرزمین پہ، مدینہ کے سرزمین میں آپ جانتے ہیں کہ مشکل سے ہوتا ہے، دور دراز جگہ پہ جا کے میٹھا پانی لے کے آنا ہوتا ہے، جہاں کہیں میسر ہوتا ہے چشمہ اس کا ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ وہ صحابی میٹھا پانی لے کے آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا اور دیکھتے ہوئے ہی الحمدللہ کہا۔ الحمدللہ، آج جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس وقت روئے زمین پہ اور کسی کو نہیں ملا ہے۔ اتنے معزز مہمان میرے گھر آئے ہوئے ہیں، اتنے معزز مہمان آج اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ مارے خوشی کے اچھل پڑے، الحمدللہ ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، آج مجھ سے زیادہ معزز مہمانوں کو پانے والا کوئی نہیں ہے۔ فوراً وہاں سے چل پڑے اور گئے، اپنا کھجور کا باغ تھا، کھجور کے باغ میں سے وہ ٹہنی توڑ لی، وہ شاخ توڑ لی جس میں کھجور کا پھل لگا ہوتا ہے، کھجور کا گچھا توڑا اور توڑ کے لے کے چلے آئے اور کہا اس گچھے میں سب ہے، سوکھا کھجور بھی ہے، پکا کھجور بھی ہے، ادھ پکا کھجور بھی ہے، جس طرح سے چاہیں پسند کریں۔ عربوں کی پسندیدہ غذا ہے، پسندیدہ پھل ہے، اور اس میں اللہ نے نوع بنو رکھا ہے۔ ایک ہی خوشے میں رطب بھی لگا ہوا ہے جو سوکھ چکا ہے، پک چکا ہے، تمر بھی لگا ہوا ہے، جو ڈھیسر ہے، بسر بھی لگا ہوا ہے، تو ہر طرح کے کھجور اس میں موجود ہیں، جو پسند ہو کھائیے۔ میں پورا لے آیا، چن کے نہیں لایا کہ آپ کیا پسند کریں گے کیا نہیں پسند کریں گے، آپ اپنی پسند سے کھائیے۔ اور اس کے بعد فوراً چھری اٹھائی کہ جا کے جو گھر میں بکری ہے اسے ذبح کر کے گوشت لا کے کھلا دیں، گوشت سب سے اچھا کھانا گوشت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ ساری دنیا کے لیے رحمت اور سب کے خیر خواہ تھے، فوراً آپ نے یاد دلایا ایاک والحلوب، اگر بکری دودھاری ہو تو اسے ذبح نہیں کرنا، دودھاری بکری نہیں ذبح کرنا، فوراً آپ نے تنبیہ کی۔ اور اس کے بعد وہ صحابی گئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ حدیث انشاءاللہ آپ سب سن چکے ہوں گے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان تھا، غالباً اس میں ذکر ہوا ہے یا ممکن ہے نہ سنا ہو۔ بہرحال وہ گئے، انہوں نے بکری ذبح کی اور اس کے بعد میں لے کر کے گوشت لے کر کے آئے،
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا گوشت کھایا، اس کھجور میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے کھایا، اور جب آسودہ ہو گئے، پیٹ بھر گیا، سیراب ہو گئے میٹھا پانی پی کر کے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ گھر سے نکلے تھے تو بھوکے تھے اور اب آسودہ ہو چکے ہو، پیٹ بھر چکا ہے، اس نعمت کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا اور پوچھے جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو صحیح مسلم کی ہے کہ کس طرح سے صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں، اس لیے جب کھانے کی سنتوں کے بارے میں بعض اہل علم نے کتاب لکھی اور کہا متعین وقت کی سنتیں، تو اس میں کھانے کے آداب کو متعین وقت میں نہیں رکھا، کہا کیونکہ صحابہ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانے کا وقت کہاں متعین ہوتا تھا، جب کھانا ہی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تھے، سورج نکل آیا، آپ گھر میں پہنچے بیوی کے پاس، مسجد میں فجر پڑھی، صحابہ کے ساتھ بیٹھے رہے، بات چیت ہوئی، تعلیم کیا، ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد کی نفل پڑھی اور پھر گھر پہنچے، کہا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے گھر میں۔ کہا اذن انا صائم، پھر میں آج صوم رکھ لیتا ہوں، آج روزہ رکھ لیتا ہوں۔ یہ نوبت تھی تو کیسے کھانے کا وقت متعین کیا جائے، لیکن آج تو الحمدللہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہمارے کھانے کے وقت متعین ہیں۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث، کہتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ صحابہ کی قسمیں توحید کو نکھارا کرتی تھیں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو کلمہ توحید ہے، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس اللہ کی قسم، کہتے ہیں میں کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے زمین پہ کلیجے کے بل لیٹا رہتا تھا، پڑا رہتا تھا، اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک بار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا ہمارے پاس کہ ہم کو کھانا نہیں ملتا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، اور آج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات دی ہیں، تو ہم میں سے ہر ساتھی جو ہمارے دوست تھے ابتدا میں جنہوں نے یہ ساری پریشانیاں جھیلی تھیں، کسی نہ کسی علاقے کا امیر ہے، کوئی یمن کا امیر ہے، کوئی مصر کا امیر ہے، کوئی کوفہ کا امیر ہے، کوئی بصرہ کا امیر ہے، کوئی عراق کا امیر ہے۔ تو اس طرح سے اللہ نے نوازا، بہت نوازا۔ صحابہ کرام ڈرتے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا ہے، ڈرتے تھے۔ اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ اتنی ساری نعمتیں ملنے کے بعد بھی ناشکری کا شکار رہتے ہیں، یہ گھٹا ہوا اور وہ گھٹا ہوا اور وہ گھٹا ہوا ہے، کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق دے۔ بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن بھوک کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو میں جا کے اس راستے پہ بیٹھ گیا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گزرا کرتے تھے۔ میرے چہرے کو دیکھ کر، میری حالت کو دیکھ کر شاید کسی کو سمجھ میں آئے گا کہ انہیں بھوک لگی ہے، تو مجھے کھانے کا کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں جا کے بیٹھ گیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے، آپ نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثیر التبسم، بہت زیادہ مسکرانے والے تھے، ہمیشہ جس کو بھی دیکھتے تھے آپ مسکراتے تھے، اور مسکراہٹ دیکھ کر کے دوسرا بھی مسکرا دیتا ہے، چاہے جس غم میں ہو، مسکراہٹ سے مسکراہٹ کا تبادلہ ہوتا ہے اور آدھا غم ویسے ہی دور ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر میں سے ایک بہت بڑا خیر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کے مسکرائے اور کہتے ہیں وَعَرَفَ مَا فِي وَجْهِي وَمَا فِي نَفْسِي، میرے چہرے پہ جو کچھ تھا اور میرے دل میں جو کچھ تھا اللہ کے نبی نے پہچان لیا۔ چہرے پہ بھوک کی وجہ سے چہرے کے اثرات، چہرے کے حالات بدل جاتے ہیں، اور دل میں کیا کیا خواہش تھی، کیا ملے گا، کیا کھائیں گے، جو سوچ رہے تھے، چہرے سے بہت ساری علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے چہرے پہ کیا تھا، میرے دل میں کیا تھا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو نہیں پہچانیں گے، جو کہ قریبی ساتھی، جو کہ صرف کھانے کی بنیاد پہ پڑے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نہ ان کی کوئی تجارت تھی، نہ ان کی کوئی کھیتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب سے ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑے رہتے تھے، بس 2 وقت کا کھانا مل جائے اور انہیں کچھ نہیں چاہیے، اور آپ کی حدیثیں سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے اور اسی کو سکھاتے تھے اور پھیلاتے تھے۔
تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جان لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا اباہر، ابو ہریرہ پورا نام ہے نا، پیار سے آپ نام مختصر کر کے کہتے تھے اباہر، تو اس طرح سے اس کو کہتے ہیں ترخیم، ناموں کو مختصر کرنا، یہ جائز ہے، اور نام کو مختصر کیا جا سکتا ہے اگر نام والے کو برا نہ لگے۔ آپ کوئی نام مختصر کریں، اس کو برا نہ لگے تو کہہ سکتے ہیں، اس نام سے پکار سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب اباہر، کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ کہا میرے ساتھ آؤ، چلو میرے ساتھ۔ میں کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں پیچھے پیچھے چل پڑا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے، اجازت لی، اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اجازت لی اور یہ بھی داخل ہوئے، تو گھر میں ایک پیالہ دودھ کا ملا، قدح، اپنے یہاں بھی قدح بولا جاتا ہے چھوٹے سے برتن کو، دودھ کا ایک قدح تھا، دودھ کا ایک پیالہ تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا گھر میں؟ دودھ تو نہیں تھا جب میں نکلا تھا، گویا آیا تو کہاں سے آیا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نے تحفے میں بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اباہر، نے کہا لبیک یا رسول اللہ، کہا جاؤ صفہ والوں کو بلا لاؤ۔ صفہ والے وہ صحابہ، غریب صحابہ جو ہجرت کر کے آتے تھے اور مسجد نبوی ہی میں ٹھہرے رہتے تھے، وہیں ان کا کھانا پینا رہنا سب کچھ ہوتا تھا۔ یہ مسلمانوں کے اور اسلام کے مہمان تھے، تو ان کا خیال رکھا جانا پہلے اہم تھا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ آتا تھا، آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم صدقہ نہیں کھاتے تھے، آپ کے لیے صدقہ حرام، آپ کی بیویوں کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے خاندان والوں کے لیے صدقہ حرام ہے۔ تو جب کوئی صدقہ کوئی لے کے آتا تھا تو آپ اہل صفہ کو بھیج دیتے تھے، اور جب کوئی تحفہ دیتا تھا تو اہل صفہ کو آپ شریک کر لیتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، ان کو بھی کھلاتے تھے۔ تو یہ تحفہ آیا تھا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریک کیا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا کہ جاؤ صفہ والوں کو بلا لاؤ، تو کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے سوچا کہ اتنا سا تو دودھ ہے، اس میں تو میرا حق بنتا ہے، میں بھوکا پیاسا آپ کے ساتھ اتنے دیر سے آ رہا ہوں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفہ والوں کو بھی بلا رہے ہیں، مجھے کتنا ملے گا؟ کہتے ہیں فساءنی ذالک، مجھے یہ برا لگا۔ صحابہ کرام دیکھیے کتنے سچ بولنے والے، کتنے حق پسند لوگ، اور صاف گو لوگ، صاف دل بھی صاف تھا، زبان بھی صاف تھی، پوری بات کہہ دیتے تھے۔ آج تو برا لگتا ہے لیکن نہیں کہتے، نہیں بڑا اچھا ہے نا، نہیں برا کہنے کی ہمت ہے۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فساءنی ذالک، یہ چیز مجھے بری لگی، اچھا نہیں لگا مجھے، کہ ملنا مجھے چاہیے تھا، میں بھوکا پیاسا آپ کے ساتھ اتنے دیر سے آ رہا ہوں۔ بہرحال کہتے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننا ضروری تھا، یہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے پلا دیجئے، میں نہیں بلانے جاؤں گا، ماننا ضروری تھا۔ اللہ رسول کی اطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ میرے بھائی ہم لوگ کتنے لوگ ہیں جو اس فرضیت کو بھولے رہتے ہیں۔ اللہ کی بات آئی کیا ہونا چاہیے؟ فوراً اطاعت لگ جائے۔ اللہ کے رسول کی بات آئی فوراً اطاعت کرنے لگ جائیں، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، جو سارے اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ کہتے ہیں بہرحال میں گیا، میں نے انہیں بلایا، سب آئے، سب نے آپ کے گھر میں جانے کی اجازت مانگی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں اجازت دی گئی، اور اس کے بعد سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اباہر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، کہا یہ لو پیالہ اور ان کو پلاتے جاؤ۔ کہہ رہے میں نے ایک شخص کو دیا، اس نے پیا، پی کے واپس کیا، پھر میں نے دوسرے کو دیا، اس نے بھی پیا، پی کے واپس کیا، پھر میں نے تیسرے کو دیا، اس نے بھی پیا، پی کے واپس کیا۔ ایسے میں ایک ایک کو دیتا رہا، اور سب پی پی کر کے واپس کرتے رہے۔ اور پھر جب آخر ہو گیا، سارے لوگ پی چکے، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مجھے دیکھ کے مسکرائے، پیالہ ویسے کا ویسے بھرا ہوا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرائے اور کہا ابو ہریرہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، کہا اب صرف میں باقی ہوں اور تم باقی ہو، سب تو پی چکے، میں اور تم باقی ہو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول سچی بات ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں میں اور آپ دو ہی آدمی باقی ہیں، بات بالکل سچ ہے۔ آپ نے کہا اب بیٹھو، بیٹھ گئے، کہا لو پیو، پینا شروع کر دیا،
اور پی کے پھر واپس کر دیا کہ اللہ کے نبی میں نے پی لیا، کہ نہیں اور پیو، پھر پیا، پھر پی کے واپس کر دیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو، 3 بار کہا۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جب کوئی مہمان آپ کے یہاں ہو تو آپ اس کو کھلاؤ، جب کہے کہ میں کھا چکا تو کہ نہیں تھوڑا اور کھاؤ، پھر کہے میں کھا چکا تو کہو تھوڑا، 3 بار کہو، چوتھی بار نہ کہو، 3 بار ٹھیک ہے، وہ اس کے بعد وہ اپنا حصہ لے چکے گا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور پیو، کہتے ہیں آپ کہتے رہے برابر اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ مجھے کہنا پڑا لا والذی بعثک بالحق لا اجد له مسلکا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے۔ صحابہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے اور اسی کی قسم کھایا کرتے تھے۔ توحید کا یہ حصہ ہر چیز کے بیان میں یاد رہے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مالک مختار نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اسی کی قسم آپ کھاتے تھے اور آپ کے صحابہ بھی کھاتے تھے۔ کہا اے اللہ کے نبی اب گنجائش نہیں ہے، اب پیٹ میں جگہ نہیں ہے، اب میں کہاں پی سکتا ہوں۔ برا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ، پیالہ دکھاؤ، پیالہ دکھایا اور لے لیا، اور پھر آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے پورا کر دیا سب کے لیے، تو اس پر اللہ کی حمد ہونی چاہیے۔ ابھی آپ نے پیا نہیں، پہلے کہا حمد کس پر، کہ سب کو اللہ نے سب کے لیے اتنا سا پیالہ پورا کر دیا، اس میں برکت ڈال دی۔ اللہ کے نبی نے اس پہ فاتحہ کیا تھا؟ نہیں، فاتحہ ہوتا نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پہ نہ فاتحہ پڑھتے تھے نہ قل پڑھتے تھے، یہ لوگوں نے بعد میں بنا لیا ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بسم اللہ کہا، اور جو کچھ بچا تھا آپ نے پورا پی لیا۔ فحمد اللہ، الحمدللہ کہا، وسما، بسم اللہ کہا، وشرب الفضل، اور بچے ہوئے کو آپ پی گئے، اور آپ نے پی کے پھر ختم کر دیا، پھر نہیں باقی کوئی پینے والا بچا نہیں تو پی کر کے آپ نے ختم کر دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 6452 نمبر پر موجود ہے۔ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جو ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں 7324 نمبر پر ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور آپ کے گھر کے درمیان جو جگہ ہوتی تھی، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا، اور آنے والا آتا تھا اور میری گردن پہ پاؤں رکھ کے چلا جاتا تھا، دبا کے چلا جاتا تھا، سمجھتا تھا کہ کوئی پاگل پڑا ہوا ہے جنون کی وجہ سے، حالانکہ میرے اندر پاگل پن نہیں تھا بلکہ بھوک کی وجہ سے ہی میری کیفیت ہو جاتی تھی۔ اسی طرح سے اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے جو سنن ابن ماجہ میں 4141 نمبر پر اور سنن ترمذی میں 2346 نمبر پر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، کہ جو شخص اپنے گھر میں امن و امان سے ہو، امن و امان کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ خوف اور ڈر، یعنی جو بے خوف ہے اپنے گھر میں، چین کی زندگی گزار رہا ہے، امن کے ساتھ ہے، اور ایک پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز اپنے جسم کے معاملے میں عافیت میں ہے، یعنی تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، امن اور چین ہے، خوف اور ڈر نہیں ہے، صحت اور تندرستی ہے، عافیت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اور تیسری چیز اس کے پاس کھانا موجود ہے، عندہ قوت یومی، اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہے، اگلے دن اللہ مالک ہے، اس دن کا کھانا موجود ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، اس کو اللہ نے پوری دنیا دے دیا ہے، کوئی کمی نہیں رکھی ہے، صحت ہے، امن و امان ہے، کھانا اور خوراک مہیا ہے، پوری دنیا میں اثر ہے۔ اگر آپ کے پاس کھانا تو ہے لیکن تندرستی نہیں، نقص ہے، کھانا بھی ہے تندرستی بھی ہے لیکن امن و چین نہیں تو نقص ہے۔ لیکن یہ تینوں چیزیں مل گئیں، امن بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا اور تندرستی بھی مل گئی، پوری دنیا آپ کو میسر ہے، پھر باقی دنیا کے بارے میں پریشان نہ ہو، دنیا کی جو اور چیزیں ہیں ان کی حیثیت اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو بہرحال جب یہ بھوک کا معاملہ ہے تو کھانا کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں تھوڑا سا احساس ہوگا، کیونکہ کسی بھی نعمت کا احساس جب ہوتا ہے جب اس نعمت
کے نہ ہونے کی شکل ہمارے سامنے ہو۔ ہاتھ بہت بڑی نعمت ہے، جب پتہ چلے گا جب یا تو ایسے شخص کو دیکھیں جس کے پاس ہاتھ نہیں، یا اپنا ہی ہاتھ کسی حادثے کی وجہ سے کام نہ کرے، تو سمجھ میں آئے گا کہ جب نعمت تھا تو کتنا اچھا تھا۔ ایسے تمام نعمتوں کے بارے میں، ہاتھ ہے، پیر ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، اور ساری نعمتیں ہیں۔ ہر نعمت، مال، دولت، اولاد، بیوی، بچے، ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، گن نہیں سکتے۔ ہر نعمت جب نہیں ہوتی ہے تب اس کا احساس ہوتا ہے۔ والدین زندہ ہوتے ہیں کوئی قدر نہیں ہوتی، وفات ہو جانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں اب کمی ہو گئی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھانے کے آداب کے تعلق سے ایک جو ہے جملے میں ساری بات کہہ دی ہے، اور پورے طب کو جمع کر دیا اللہ نے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو۔ پورا طب اس میں اکٹھا ہے، اور کھانے کے آداب بھی ہیں۔ کلو، کھاؤ، ایسا نہ کرو کہ کھانا چھوڑ دو، کھاؤ۔ ایسا نہ کرو کہ پینا چھوڑ دو، پیو۔ کھاؤ بھی اور پیو بھی، لیکن کیا کرو؟ ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ یہ فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ حرام کے قریب نہ جاؤ، جتنا کھانے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہ کھاؤ، اوور لوڈ اتنا نہ کھا لو۔ پینے کے معاملے میں بھی، کھانے کے معاملے میں بھی سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ وہ انشاءاللہ جب آداب کا بیان کریں گے تو آئے گا کہ کھانا کتنا مختصر کھانا ہے، یا کتنا زیادہ کھانا، یا کب کتنا کھانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے کریں گے۔ آج ایک بات اور یاد دلا کر کے آج کا درس مکمل کر دیتے ہیں، یا مختصر ایک فہرست بتا دیتے ہیں، مدلل باتیں بعد میں کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو کھانے میں حلال کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، حرام سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ جب کھانے لگیں اور نہ معلوم ہو کہ کھانا کیا ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ کیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے یہ کھانے والی چیز ہے یا نہیں کھانے والی چیز ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کے ہاں مہمان ہیں اور کھانا پیش کر دیا گیا تو پھر دیر نہ کریں۔ مہمان سوچے کہ آخر کیوں نہیں کھا رہے ہیں، کیا کمی ہے، کس چیز کا انتظار کریں؟ نہیں، کھانا پہنچ گیا تیزی سے کھانا شروع کر دیں، بسم اللہ کہہ کر کے کھانا کھائیں، داہنے ہاتھ سے کھانا کھائیں، اپنے سامنے سے قریب سے کھانا کھائیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد اپنے ہاتھ دھوئیں۔ کھانے کے دوران جائز بات چیت کیا کریں، چپ چاپ نہ کھانا کھائیں۔ سلام کیا جائے تو جواب دیں، کوئی غلطی کرے تو اس کو سکھائیں، کھانے کے آداب وغیرہ بتاتے رہیں۔ کھانا کھانے کے بعد کلی کریں یا مسواک کریں جس سے کہ منہ صاف ہو جائے۔ مہمان ہیں تو میزبان کے لیے دعا کریں۔ 3 انگلیوں سے کھانے والی چیز ہے جیسے کھجور وغیرہ تو 3 انگلیوں سے کھائیں، چاول وغیرہ ہے تو اس سے زیادہ انگلیاں استعمال کر سکتے ہیں۔ گرے ہوئے لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑیں، اسے اٹھائیں، صاف کر کے پھر اسے کھا لیں۔ اسی طرح سے کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ ٹیک لگا کر کے کھانا نہ کھایا جائے۔ اکیلے کھانے کے بجائے اگر کئی لوگ مل جائیں، آدمی مل جل کر کے کھائے تو اس میں خیر و برکت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے کھانے میں عیب نہ لگائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کو نہ پسند ہو لیکن دوسرے کو پسند ہو، آپ کے کہنے کی وجہ سے دوسروں کو بھی ناپسند ہو جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے پورا پیٹ بھر کر کے نہ کھائیں، کبھی کبھار پیٹ بھر کے کھا لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی کہ اللہ کے نبی اب پیٹ میں جگہ نہیں، مطلب بھرپور کھا لیا نا، تو کبھی کبھار کی بات ہے۔ اسی طرح سے سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھائیں۔ کھاتے وقت یہ نیت کریں کہ قوت حاصل کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کھا رہا ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے جینے کا مجھے حکم دیا ہے اس طرح سے میں جی کر کے اللہ کی عبادت کروں، اور جب کھا کر فارغ ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ تو یہ مختصر آداب ہو گئے ہیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان آداب کو ہم اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی وسلم۔